السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارا مستقبل کے ساتھ آپ کی میزبان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سلمان آصف صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہمیں ایڈوائس دے رہے ہیں تربیت سے ریلیٹڈ۔ ہمارا موضوع گفتگو تربیت اور آج کے مسائل ہے۔ سر سلمان نے ہمیں بتایا کہ تربیت کیا نہیں ہے، اس کے پوائنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے۔ تربیت کیا ہے وہ بھی بہت ہی مفید ہمیں پوائنٹس ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم بچوں پہ اعتماد کر کے ہم ان کو ایک بڑا انسان بنا سکتے ہیں، اور ہم جس پوائنٹ پہ ہم اب دوبارہ کنٹینیو کریں گے وہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ میں سلمان صاحب کا چاہوں گی کہ ہمیں بتائیے، کیونکہ والدین کی اپنی طرف سے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کمی اور خامی رہ جاتی ہے، تو وہ ہم اس کی اصلاح کیسے کریں؟ جی آ، وعلیکم السلام شمام صاحبہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، اور بڑا اہم سوال ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی جد و جہد کیسے کریں، اور اپنی اصلاح کی فکر سے کیا مراد ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں۔ اور بچوں کی تربیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوب جائیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح میں ڈوب جانے کا پینڈیمک اس وقت مسلم امہ کو درکار ہے۔ ہوں ہوں یعنی مسلم امہ کا ہر فرد اگر اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوب جائے ہوں تو یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جو بہت ضروری اور بہت خوش آئند ہوگا انشاءاللہ۔ ہوں اس سے کیا مراد ہے، کرنا کیا ہے؟ جی اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا، ان کا پسندیدہ انسان بننا ہوگا، اور یہ کام اس وقت ہوگا۔ اچھا، دوسرا کام یہ کہ اگر ہم ایک طرف تو ان کے تعلق سے ہے کہ ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان کا پسندیدہ انسان بنیں، ہوں ہوں دوسرا ایک اور پہلو ہے کہ ہم ان کی زندگی میں ایک نمونہ عمل بن کے دکھائیں، مطلب ہوں ہماری زندگی ایک مثالی زندگی ہو، ہم ہوں اپنی عملی زندگی میں ٹھیک ہوں، مطلب ہم جو کام بھی کر رہے ہیں بہت اچھی طرح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلق میں ہیں۔ تو اب یہ ہمارے اپنے معاملات ٹھیک ہیں، ہوں تو اب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اصلاح ہو، یعنی ہوں ہمارے جائزہ لیں، ہم اپنے فہم کا جائزہ لیں۔ جی اگر ہمارا فہم ناقص ہے تو ہم اپنے فہم، اب یہ فہم کا جائزہ سے کیا مراد ہے؟ جو کام ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے ایسنشل رولز ہیں، اگر آپ والدہ ہیں اور ہوں اگر آپ بیوی بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں تو شوہر کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق آپ نے بنانا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ایسا تعلق ہو کہ ان کی تربیت بھی ہو سکے۔ تو آپ کے پاس اس کے لیے آپ کے شعور جو ہے، آپ کے پاس ایک فہم ہونا چاہیے، ہوں ان چیزوں کو آپ سمجھتی ہوں، آپ کا ایک آپ کی ایک ذہنی سطح اور آپ کا ایک شعور اس درجے پر ہو۔ اگر ہوں آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کا دل کیسے جیتا جائے یہ آپ کو ہوں آتا ہو، تو ہوں آپ کو اپنے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا کرنی ہیں۔ اسی طرح آپ سے جو غلطیاں ہوتی رہیں آپ اس کا جائزہ لیں، اپنی ایک خود احتسابی کریں ہوں کہ بھائی مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ ہوں بالکل بچوں کے معاملات میں آپ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اس کا ایک سمپل سے 3 انڈیکیٹرز دے دیتا ہوں، بہت جی ہی پریکٹیکل قسم کے، اور یہ سب لوگوں سے یہ کویسچن ہے کہ آپ کے لیے خوش رہنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ کے لیے خوش رکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ کے لیے معافی مانگنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور آپ کے لیے معاف کر دینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو میں نے، یعنی خوش رہنا اور خوش رکھنا آسان ہو جائے، معافی مانگنا اور معاف کرنا آسان ہو جائے، جب تک یہ کام نہیں ہو پاتا تب تک آپ کو شدید ضرورت ہے کہ آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اور جب ہوں آپ اس لیول پر آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک مستقل نوعیت کا کام ہے، یہ ون ٹائم ایکٹ نہیں ہے۔ بالکل تو اپنے تزکیہ کا عمل یہی ہے، یہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کا ایک بہت ہی آسان سا کرائیٹیریا ہے، ہر فرد دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بھائی، اچھا، اب خوش رہنا، خوش رکھنے سے کیا، کیسے ہوگا؟ جی تو ہمارا جو ایمان ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت اللہ کرے کہ اس کے ذریعے پیدا ہو۔ اسی طرح ہمارا جو، ہمیں جو فکر جواب دہی ہے وہ ہمارے لیے معافی مانگنے اور معاف کرنے کے عمل کو آسان بنا دے۔ ہوں تو
اب وہ یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یا ان چیزوں میں کمزور رہ جانے کی وجہ سے یہ کام مشکل میں ہے، کہ مطلب ہمارے مزاج سے لوگ ڈسٹربڈ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے جو گھر میں جو چار چھ لوگ آپ کے رہتے ہیں وہ آپ سے کتنے خوش ہیں، اور آپ ان سے کتنے خوش ہیں. وہ آپ پہ کتنا اعتماد کر سکتے ہیں، آپ ان پہ کتنا اعتماد کر سکتے ہیں. ہوں آپ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں، آپ کے لیے ان کی خرابیوں کو یا ان کی زیادتیوں کو بھول جانا کتنا آسان ہے، آپ کو ہوں ان کے احسانات اور ان کی اچھی باتیں یاد رکھنا کتنا آسان ہے، شکر کرنا کتنا آسان ہے. تو اگر جی یہ سب دشوار ہو گیا ہے تو پھر بڑی شدید ضرورت ہے نا اپنی اصلاح کی. بالکل اور اگر یہ کام آسان ہو گئے ہیں جو میں نے بتائے ہیں، تو بھی آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جب ان چیزوں پہ سے توجہ ہٹے گی تو یہ چیزیں پھر خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ کام ہیں جن پر مستقل ایک توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہوں اور اللہ سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے. مطلب معافی وہ عمل نہیں ہے، استغفار وہ عمل نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لینے کے بعد کافی ہو جائے باقی ریسٹ آف دا لائف کے لیے. ہوں مطلب آپ کو مستقل اس حالت میں ہونا چاہیے. جی تو ایک ہے کلمہ استغفار، جی اور ایک ہے ہمارے اندر کی ایک سائیکی جو ہمیں استغفار کی ضرورت، اور ہمیں مطلب ایک احساس عاجزی کا، ندامت کا، ایک ایسا احساس کہ بھائی جی مطلب میں ایک خطا کار انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. تو اللہ کرے کہ یہ احساس پیدا ہو. اور یہ جب بالکل پیدا یہ ہوگا مطلب ہماری اس بسات درجے پہ جی اصلاح ہوگی، تو پھر ہم بچے کے ساتھ ایک مینٹورشپ والا ہوں ریلیشن شپ بنا سکیں گے. بالکل جی بالکل بتائیے. بالکل نہیں میں یہاں پہ بالکل یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے نا ناظرین ہم لوگ اس پہ اگر غور کریں تو اپنی اسلام میں جس طرح سے ابھی سلمان صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ خوش رہنا خوش رکھنا آسان ہو جائے، تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو کیا ہم تو پہلے اسی پوائنٹ پہ رک جاتے ہیں کہ کیا ہم خوش ہیں کہ نہیں. ہم تو مختلف قسم کے ڈپریشن اور ہم مختلف قسم کے مسائل کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی ہم تو اپنے اندر سے بھلا ہی چکے ہیں. پھر اسی طرح سے معاف کرنا اور معاف کرنا اور معاف جو ہے خود سے بھی کر دینا، اور دوسروں کو آپ وہ لیول ہی نہیں لے کر آئیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے. تو یہ تو آلریڈی اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے اوپر ہی اگر کام کرنا شروع کریں تو اپنے اندر بہت سارے معاملات پہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے. یعنی کہ اس میں بھی ہمیں کچھ رہنمائی کیجیے سلمان صاحب کہ ہم یہ اگر ہم اس پوائنٹ میں آ کے رک جاتے ہیں تو پھر ہم کہاں سے کام شروع کریں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور بہت بڑے بڑے کام بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک بہت چھوٹی سی چیز جو اگر بچے آپ کا پروگرام، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اور جی اگر ہمارا پروگرام مائیں دیکھ رہی ہیں اور فادرز بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہوں بہت چھوٹی اور آسان سی جو ایک چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ ہی علیہ تعلیم سے ہمیں ملتی ہے، ان کی سیرہ سے بھی. سلام میں پہل کیجیے. وسلم. سلام میں پہل کرنا جو ہے وہ کبر کی جڑ کاٹتا ہے. یعنی جب آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو تکبر کی جڑ جو ہے وہ کٹنا شروع ہوتی ہے. جو فرد سلام میں پہل کرتا ہے، اور معاف کرنے اور معافی مانگنے میں جو تردد ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کبر. تو ہمارے اندر کا کبر جو ہے وہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو یہ کام شروع کیجئے. اسی طرح بہت ہی چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اتنا آسان سا صدقہ تو ہر وقت دیتے رہیے نا، کہ مسکراتے رہیے. تو یہ کام بھی مشکل ہو گیا ہے، مطلب صدقہ دشوار ہو گیا ہے، تو اس پہ توجہ دیجیے. پھر اسی طرح بچوں سے یہ کہیے کہ میرے حق میں دعا کرو. مطلب اپنے بچوں کو آ، آ، یعنی دعا جو ہے وہ ہمیں تنہائی میں بھی کرنی چاہیے. جیسے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے وسپر کر رہے ہیں، اللہ سے خلوت میں بات کر رہے ہیں. آپ ہیں اور اللہ ہے اور کوئی اور نہیں ہے، تو جو چاہیں کریں، جو چاہیں مانگیں. جی لیکن مجلس میں بھی اللہ کو پکار رہے ہیں تو اپنے بچے کے حق میں دعا کیجئے. جب وہ سامنے بیٹھا ہے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں اتنی حکمت اور سمجھ عطا کرے کہ تم بڑے بڑے کام کرو. صحیح. اچھا سر یہاں پہ میں ایک اللہ اور تمہیں سوال تھوڑا سا. آزمائشوں سے بچائے، جی اللہ تمہیں حاسدوں سے بچائے. بالکل
بالکل بالکل. یہاں پہ ایک تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال ہمارے پاس آیا بھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے معاف کریں اگر ہمیں اپنی کہیں کوئی پوائنٹ پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلطی کر دی ہو اور ہم اسی پوائنٹ میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور ہم اس طرح سے ہمارے اندر کریج نہیں آتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے معاف کریں؟ اصل میں اپنے آپ کو معاف کرنے کی صلاحیت اللہ سے توبہ کرنے سے جڑتی ہے. مطلب سچی توبہ جو ہے وہ انسان کو لائٹ کر دیتی ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، ہلکا محسوس کرتا ہے. تو اپنے آپ کو معاف کرنے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اور جو کام غلط ہوئے ہیں اس پہ ندامت اور توبہ کی جائے. تو سچی توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کا عمل آپ کو بھی اپنی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں مطلب اب نہیں کروں گا جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے. اور ڈرتے بھی رہتے ہیں. اور ہوں پھر لیکن یہ کہ بہرحال اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا خود احتسابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود تحقیری میں مبتلا ہو جائیں یا انکار ذات میں مبتلا ہو جائیں، جسے ہم ہوں سیلف ڈینائل یا سیلف یا نگیشن آف سیلف. تو سیلف اصل میں تزکیہ نفس جو ہے نا وہ پیوریفیکیشن آف سیلف ہے، ہوں which is not the same as negation of self or self denial. Self denial is a different thing ہوں which is not یعنی جو پرمٹ نہیں کی گئی ہے ہمیں، یعنی ہوں ہمارے لیے انکار ذات ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہوں یعنی اللہ جس پہ ناز کر رہا ہے، اللہ جس کو بہترین تخلیق قرار دے رہا ہے، اللہ جس کو اپنا نائب قرار دے رہا ہے، اللہ جسے مسجود ملائک بنا رہا ہے، ہوں وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا، وہ بے شک اپنی بے ذات شک کو رد نہیں کر سکتا. بے شک. تو یعنی انسان اللہ کی اس زمین پر ایک بہت بڑی نشانی ہے. صحیح. انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی لاج رکھے. انسان کی ہوں ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے اس پر جو اعتماد اور کیا ہے اس کا مان رکھے. بے شک مطلب بے شک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ احساس جب مدھم ہو جاتا ہے نا کہ میں ہوں مطلب یہ اس مشت خاک میں جو چنگاری روشن ہے وہ اللہ ہی کی، مطلب اللہ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی ہے، اس کی مطلب یہ سارا یہ اس کی ایک نشانی ہے. تو اس کا ہوں مان رکھ لینا، اس کا احساس زندہ رہے. اسی میں عاجزی بھی ہے، اسی میں اپنے مقام کا احساس بھی ہے، اسی میں احساس ذمہ داری کا بھی راز چھپا ہوا ہے. تو جی. بہرحال یہ ایک کرنے کا کام ہے. ہوں. اور اس میں ایک اور سر میرے خیال سے اس طرح سے بھی ہے، میں جو سمجھ رہی ہوں کہ آپ اللہ پہ بھی اس طرح سے بھروسہ رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی گئی ہے اور آپ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اگر ہم اس پہ ہی کانفیڈینس نہیں رکھیں تو وہ معافی بھی کیسی ہوئی. مطلب آپ نے اگر معافی مانگ لی تو ساتھ ہمیں اس بات پہ بھی اعتماد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، تو وہ تو ہمیں ضرور معاف کر دے گا. اچھا سر، اب میرا یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پسندیدہ کیسے بنے؟ چلے ہم نے اصلاح پہ بھی کام کر لیا، اب ہم جو ہیں پھر بھی ہم اپنے بچوں کے پسندیدہ نہیں ہیں کیونکہ ہمارا کچھ پرانا امپریشن اتنا خراب ہو چکا ہے بچوں کے سامنے، اور بچے جو ہے ہم سے ڈر بھی رہے ہیں اور بچے ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمارا وہ کمیونیکیشن گیپ بھی آ گیا ہے. تو ہم ان کے پسندیدہ انسان کیسے بنیں؟ جی، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاء اللہ. بہت ہی پریکٹیکل، اور میرا خیال ہے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ آڈینس کو جی. یا آپ کے ویورز کو. دیکھیے، بچوں کا پسندیدہ انسان بننے کے دو طریقے ہیں. ایک بالکل غلط طریقہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، جو عموماً لوگ اختیار کرتے ہیں سمجھ کی کمی کی وجہ سے، اور جی. جس سے نتائج اچھے نہیں نکلتے. تو پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ بچوں کا پسندیدہ انسان بننے کے چکر میں کیا نہیں کرنا. صحیح. تو پسندیدہ انسان بننے کا جو غلط انداز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہر بات مانی جائے، جو وہ کہیں کیا جائے، ان کی خواہشات کو فالو کیا جائے، ان کو تو یہ نہیں کرنا ہے. مطلب ان کی ہر وش مانی جائے. دیکھیں، خواہشات نفس، نہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے نہ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہوں ہوں تو خواہشات کے پیچھے یا ان کو فالو کیا جائے یہ نہیں کریں. ہوں ان کی ہر بات، ان کے لاڈ اٹھائے جائیں یہ نہیں کریں. میں نے ہوں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کی باتیں نہیں مانی تو پھر ہم ان کے فیورٹ نہیں رہ سکیں گے. تو جو وہ ہوں کہہ رہا ہے کر دو، جو مانگ رہا ہے دلا دو. ہوں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تو بچے کو اچھا لگے گا اور تھوڑی دیر کے لیے ریپو بنے گا، لیکن یہ ریپو ٹیمپرری ہوگا. ہوں لانگ ٹرم میں اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے.
اس کے مزاج میں خرابی پیدا ہوگی، اس کے اندر ایک مٹیریلزم پیدا ہوگا، اس کے اندر ایک الگ اس کے بہرحال یہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور تربیہ کے کانٹیکسٹ میں کوئی بڑا کردار آپ نہیں ادا کر پائیں گے. تو ہوں. پسندیدہ انسان بننے کا مناسب اور صحیح راستہ کیا ہے جو صحیح. تربیہ کے کانٹیکسٹ میں بھی ایفیکٹو ثابت ہو جائے؟ جی. وہ یہ ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کی حفاظت کریں، ہوں. تکریم کریں، جسے ہم اردو میں تکریم کہتے ہیں اور انگریزی میں رسپیکٹ کہتے ہیں. اس کی سیلف رسپیکٹ کو آپ ہر صورت میں پروٹیکٹ کریں. یعنی اگر ایک بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، یعنی انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں، غیر مشروط عزت کریں اس کی. ہوں. ہوں. یعنی اگر اس کے نمبر کم آئے ہیں یا وہ بات نہیں مان رہا، یا کسی وجہ سے اگر کسی سچویشن میں وہ بچے نے بدتمیزی کی ہے یا کوئی غلط حرکت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی انسلٹ کریں. آپ نے انسلٹ نہیں کرنی، آپ نے اس کو ہوں. امبیرس نہیں کرنا، آپ نے اس کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا. یعنی ہوں. اس کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کی تکریم کرنی. ہوں. تو اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالی آپ اس کے پسندیدہ انسان بنیں گے. ہوں. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہوں. لیکن اس کی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کرنا ہے. ہوں. آپ اس کی وہ اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں یا اس کی کچھ فرمائشیں ہیں یا اس کی کچھ خواہشات ہیں جو آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. مطلب ایک ہوں. بہت چھوٹا بچہ آپ سے کسی ایسی چیز کی فرمائش کر رہا ہے جو آپ کے خیال میں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ ہوں. سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک جگہ ایسی چیز کی پرمیشن مانگ رہا ہے جو آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو ہوں. آپ بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت عزت سے، ہوں. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ کرے ہوں. تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ اس کی بڑی ریسپیکٹفلی آپ کہیں گے جی سوری، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ایکسکیوز می، لیکن اصل میں آپ پوری ایک جی جی بات جی. بنا کے آپ اس سے کہیں گے. تو یو آل آف اس نو کہ ہاؤ ٹو ہینڈل کلائنٹ ہو از ناٹ لاجیکل، جس کی کہہ لیجیے بڑی ایگزیکٹلی. ان لاجیکل سی اور ان ریزنیبل سی بالکل. ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو آپ اس کو لیکن رسپیکٹ کے ساتھ کریں گے. ہوں. یہ ہوں. کام ہم بچوں کے ساتھ نہیں کرتے. بالکل تو نہیں کر رہے. بچوں جی. کی تکریم کرنی ہے، اور اس کی بہت تفصیلات ہیں. میں بہرحال ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے یہ بہت ہی اختصار سے کام لے رہا ہوں، لیکن میرے بہت سے لیکچرز ہیں جو جی. اس جی. ان موضوعات پر ہیں، تو وہ اس کی تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ. بالکل. بالکل. بلکہ ناظرین میں یہاں پہ سر نے ہمیں بڑی زبردست بات کہی کہ ہم جو ہے یہ مشکل تھوڑا سا ہو جاتا ہے لاڈ اٹھانے میں. ہم جو ہے بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. ہم PS4 دلوا رہے ہیں، ہم مہنگی گاڑیاں دلوا رہے ہیں، ہم اچھے کپڑے دلوا رہے ہیں، ہم برانڈنگ کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ پہنے، بچہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہو. لیکن یہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ ہم اس کے فیوریٹس میں نہیں آ رہے، ہم اس کے پسندیدہ انسان نہیں بن رہے. ہم حالانکہ ہم اپنے بچے کو خراب کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ان عادتوں میں چلا جا رہا ہے، وہ ان ڈیمانڈس کو پوری ہونے سے وہ ان خواہشات میں جا رہا ہے جس سے آپ اپنے بچے کو مزید خراب کر رہے ہیں. تو بالکل یہاں پہ مگر سر یہ جو آپ نے دوسرا والا پوائنٹ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو صحیح کریں، عزت دیں، تو یہ آج کل کے دور میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ناظرین ہم اس پہ اگر غور کریں، ہم کوشش کریں تو ہم اپنے بچے کو جس طرح کی بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے سلمان صاحب نے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو ہم کسٹمر سروس کرتے ہیں. یہاں پہ بہت سے UK میں بڑی جاب ہوتی ہے، کسٹمر سروس ہے، مینجمنٹ ہے. ہم اپنے ساتھ والوں سے ملتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بڑے لوگوں کو عزت سے ملتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں. اگر اس کی تھوڑی سی بھی عزت اپنے بچے کو دے دیں تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوگا. آپ ان کی پسندیدہ، آپ ان کی فیوریٹ لسٹ میں آ جائیں گے. سر اسی طرح سے مطلب یہ بڑا صحیح آپ نے بتایا ہے کہ واقعی ہم جو ہیں تو مربی بھی اسی طرح سے بنیں گے. سر کیا مربی کو بھی ہم یہی کہہ دیں کہ اپنے بچے کے مینٹور بھی اسی طرح سے بن سکتے ہیں؟ جی، مربی بننے کا جو عمل ہے وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ اس مقام کو پہنچیں گے. جتنا اپنا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ اس کا اعتماد حاصل کرتے چلے جائیں گے، جتنی حکمت آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی، اتنا آپ مربیانہ کردار ادا کرتے چلے جائیں گے. آپ کے لیے مربیانہ کردار ادا کرنا آسان ہوگا اور آپ پھر مربی ہوں گے. مطلب یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، مربی کیا ہے اور مربی کا کردار کیا ہے یہ. اچھا. لیکن یہ کہ بالکل یہ راستہ ادھر ہی سے نکلے گا.
صحیح. بالکل. تو ہم اگلے سوال کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں سر کہ ہم مربی پھر کیسے بنا جائے. مطلب اگر ہمارے کیونکہ یو کے سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے جب وہ اسکول میں کسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اسکول میں کوئی بلیڈ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ ایک مینٹور ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور وہ بچے کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ٹیمپریری سیلوشن ہے, جب تک بچہ ہے اس کے پاس ایک مینٹور ہے. لیکن کیا مینٹور اگر والدین ہی بن جاتے ہیں تو وہ تو تربیہ کا معاملہ بھی آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ تو اس کو سوشلی ایک آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں, لیکن اس کی پرسنالٹی اندر سے اور باہر سے ہر طرح سے وہ مضبوط ہو جائے, تو وہ مینٹور کس طرح سے والدین بن سکتے ہیں؟ اگر ہمیں تھوڑا سا اس میں بھی رہنمائی کر دیں سر. دیکھیے, اگر میں بہت ہی آسان اور بہت ہی سادی اور سمپل سی بات کروں تو دو چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹور بنا دیں گی. پہلی چیز یہ, یعنی بالکل بیسک لیول پہ, ابھی ہم بہت ہی بیسک بات کر رہے ہیں, اس کی جی جی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. جی جی پہلی یہ کہ بچہ آپ پر اعتماد کرتا ہے اور آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے, یہ پہلی صحیح. شرط ہے. اگر بچہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتا اور آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہی نہیں ہے, اب وہ اعتماد کرے گا اور مشورہ لینا چاہے گا تو اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرے گا, وہ اپنا مسئلہ بتائے گا, وہ آپ سے چھپائے گا نہیں, ڈسکلوز کرے گا, مجھ سے یہ ہوا تھا, یہ مسئلہ ہے, یہ چیزیں آپ بتائیے, آپ کا مشورہ میرے لیے بہت اہم ہے, میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں, مجھے آپ کی ایڈوائس چاہیے. وہ واقعتاً آپ کی ایڈوائس چاہتا ہے. یہ پہلی شرط. اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا, جو تھوڑی دیر پہلے میرا خیال ہے پچھلی پروگرام میں یہ ذکر ہوا تھا نا کہ ہمیں جی اپنے جی. اوپر کام کریں گے تو یہ ہوگا. ہوں. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس حکمت ہو. اس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے تو اب آپ اسے فلاح کے راستے پہ ڈالیں. مطلب آپ کو یہ پتا تو ہو کہ فلاح کا راستہ کیا ہے, مطلب یہ کم از کم آپ کو پتا تو ہو کہ اصل کامیابی کیا ہے, ہوں. یہ تو پتا ہو کہ, اور اصل کامیابی کے لیے, مطلب اصل کامیابی کے لیے اسی دنیا میں رہتے ہوئے راستہ نکالنا ہے. مطلب ہوں. دنیا, ترک دنیا سے کامیابی جی نہیں ملے گی. بالکل. تو آپ کو پھر بچے ٹرسٹ وردی بنے, وہ ہوں. آپ سے مشت ہو کہ آپ اسے پھر گائیڈ کر سکیں. بالکل بالکل. تو یہ بہت ہی سمپل سمپل. مینر میں نے یہ نہیں بالکل, رکھا ہے. یہ باقی اگر ہم ناظرین اس پہ غور کریں, ہم اس کو انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے کہ مربی کس طرح سے بنا جائے. لیکن اگر ہم آج سیکھنا چاہیں تو ہمیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے, ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے. ہمیں اپنے بچے کو اعتماد دینا ہے. ہمیں اعتماد ایسے دینا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ وہ بانڈنگ بنا سکے, وہ رابطہ ایسا بنا سکے جس میں وہ اپنا سارے مسائل آپ کے پاس لے کر آئے بلا جھجک, کہ اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگی, اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگی, اس کے اوپر وہ کوئی خوف نہیں ہوگا جسے وہ بتانے سے ڈرے. تو وہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آ سکے. دوسرا, آپ کو حکمت سے کام لینا ہے. تو حکمت کے لیے تو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, لیکن آپ دعا پہلے کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں رہنمائی کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائے کہ ہم کس طرح سے اچھی جو ہے بچوں کو تربیت دے سکتے اور بچہ جو ہے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.